شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زی ٹی وی ریچنل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں. اور آج ہم بات کریں گے ترنم میں تقریر کرنے کا طریقہ. یہ ایک کمنٹ کسی بھائی نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا. اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے جا کر اپنا کمنٹ چھوڑ دیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتلاؤں کہ ترنم میں تقریر کرنے کا جو اس وقت رواج چل پڑا ہے بہت زیادہ عوام الناس میں مقبول ہوا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے اکثر اس چیز کو پسند کر رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کا آغاز کیسے کیا جائے، اس کا اختتام کیسے کیا جائے، اسی پر آج ہم بات کریں گے. 4-5 چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں اس میں آپ کو بتلاؤں گا، جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ملے گی آپ کو انشاءاللہ. چونکہ ترنم میں تقریر کرنے کا جو طریقہ ہے بہت زیادہ عوام الناس میں مقبول ہوا ہے، اور اکثر لوگ جو نوجوان خاص کر جو مقرر بن رہے ہیں اور نکل رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، وہ سب جو ہے ترنم میں تقریر کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کا آغاز کیسے کیا جائے، تو اسی پر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہاں آپ دھیان رکھیں. نمبر 1، پسندیدہ مقرر کو سنیں اور اپنا انداز اختیار کریں. جی ہاں، پسندیدہ مقرر جو بھی ہے آپ کا، اس کو آپ سنیں اور ان کو فالو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نقالی نہ کریں. آپ وہ جس طرح سے جہاں جو انداز ہے ان کا اپنا، یا جس طرز میں ترنم میں وہ تقریر کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے. آپ کو سننا ہے صرف ان کو کہ کہاں وہ ترنم میں تقریر کرتے ہیں اور کہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور کہاں پر پھر جو ہے نارمل انداز اختیار کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو ان سے سیکھنی ہیں سن کر کے، ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی پسندیدہ مقرر ہیں. لیکن وہاں پر ان کی ہو بہو نقالی نہیں کرنی ہے. انداز آپ کو اپنا ہی رکھنا ہے تاکہ لوگ آپ کو جانیں، نہ کہ ان کی وجہ سے آپ کو جانیں. جیسے آج ہم بہت سارے لوگ مقرر علماء کرام جو ہے معروف ہیں. فار ایگزامپل قاری حنیف صاحب ہیں، جرجیس صاحب ہیں. ان سب کی تقریر جو لوگ ان کی نقالی کرتے ہیں، بھلے ہی اچھا لگتا ہے عوام الناس کو، لیکن لوگ کہتے ہی ہیں ثانی جرجیس کہتے ہیں، ثانی قاری حنیف کہتے ہیں. تو ان کو ثانی کے نام سے جانتے ہیں، ان کو اپنے نام سے نہیں جانتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر سننا تو ان کو ہے، انداز تو ان کا اختیار کرنا ہے، لیکن نقل نہیں کرنی ہے. آپ کو انداز اپنا بنانا ہے، اپنا انداز اختیار کرنا ہے. یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن نشی کرنی ہے. نمبر دو، آیات کو ترنم میں پڑھیں. جی ہاں، جو بھی آیات آپ قرآنی آیات پڑھتے ہیں اس کو آپ جو ہے تقریر کرتے کرتے آیات جب آئے تو اس کو آپ ترنم میں پڑھیں، زیادہ اچھا لگتا ہے. جیسے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں، کوئی آیت آ گئی، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو جو بھی انداز ہے آپ کا، بہرحال میرا تو کوئی انداز نہیں ہے، تو آپ کا جو بھی انداز ہے اس کو اختیار کریں اور اپنا ایک انداز بنائیں جو ہر تقریر میں آپ تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کریں. یاد رہے کہ آپ ڈائریکٹ چاہیں گے کہ ہم جو ہے تقریر کریں اور اسی طرح سے ترنم میں کرنا شروع کر دیں، تو یہ آپ سے نہیں ہوگا. چند چیزوں کو آپ اختیار کریں. پہلے آیات کو آپ جو ہے ترنم میں پڑھنے کی کوشش کریں. درمیان میں جب آیات آئیں اور اس کا ترجمہ کرنے لگے آپ، تو ان آیات کو جو ہے خاص طور پر ترنم میں پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے جو دھیرے دھیرے آپ کے اندر ترنم میں تقریر کرنے کا جو طریقہ انشاءاللہ آپ کے اندر آ جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے، آیات کو آپ شروع میں ترنم میں پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر 3، یہ بھی بہت چیز اہم ہے کہ مکمل تقریر ترنم میں نہ کریں. جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع کرتے ہیں بالکل ترنم میں اور ختم بھی وہ ترنم ہی میں کر دیتے ہیں. تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ترنم میں تقریر کرنے کا طریقہ ہے، اس سے لوگ جو ہے بدظن ہو جائیں گے. جو ایک ہی طرح کا انداز ان کو ملے گا، ایک ہی طرح کا جو ہے، تو اس سے لوگ بدظن ہوتے ہیں. آپ کہیں کہیں ترنم میں تقریر کریں، کہیں کہیں ترنم کو اپنائیں، ہے نا. مکمل تقریر ہی ترنم میں آپ نہ کریں. کوئی چیز ترنم میں کریں، جیسے آیات قرآنی ہے، احادیث ہے، کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی خاص چیز ہے، اس کو آپ ترنم میں تقریر کریں، لیکن مکمل تقریر کو ہی آپ ترنم میں گاتے ہوئے چلے جائیں، ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ نمبر 3 ہے، مکمل تقریر ترنم میں نہ کریں. نمبر 4، تقریر کا جذباتی حصہ ترنم میں کہیں. جی ہاں، جیسے کوئی خاص چیز ہے آپ کو بیان کرنا ہے، رونے والی ہے، ان سب چیزوں کو جو ہے جہاں پر لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ایسی چیزیں آپ کو جو حصہ لگے تقریر کا کہ یہ حصہ بہت ہی اہم ہے، اس چیز کو آپ جو ہے ترنم میں بیان کریں، لوگوں پر زیادہ اس کا اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے، لوگ زیادہ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ چوتھی چیز، تقریر کا جذباتی حصہ، مخصوص حصہ، خاص حصہ، اہم حصہ، اس کو آپ ترنم میں ضرور کہیں. نمبر 5، آیات عذاب و خوف ترنم میں بیان نہ کریں. اس سے مراد میری یہ ہے کہ وہ آیات جس میں آپ کو
बुलंद आवाज़ से और डराना चाहिए, खौफ दिलाना चाहिए, और जो है आपकी आवाज़ जहाँ पर बुलंद होनी चाहिए है ना, डरानी जैसी, वहाँ पर भी आप तरन्नुम में बयान करेंगे उस चीज़ को तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अवामुन नास में जब आप बयान कर रहे हो तो कोई ऐसी आयत और खौफ की आयत जहाँ पर गुजरे तो उस चीज़ को आप जो है थोड़ा बुलंद आवाज़ में कहें, ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी आप तरन्नुम में कहें। अब जैसे है मिसाल के तौर पर शिर्क ना करो, कुफ्र ना करो, अब इसको भी आप कहेंगे कि शिर्क ना करो, कुफ्र ना करो, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप कहें ये शिर्क है, ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, इस अंदाज में मतलब डरा करके कहें। तो आयत अज़ाब और खौफ को तरन्नुम में बयान ना करें। तो ये 5 टिप्स है मेरे ख्याल से जो शुरू में इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि तरन्नुम में तकरीर करना हम शुरू करें तो ये 5 टिप्स इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।